الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا کہیں دشمن کی طرف سے مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس طرح کے میسیجز گردش کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے فلاں مظلوم مسلمانوں کے لیے یا فلاں جگہ پہ مشکلات میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اتنے لاکھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھی جائے یا فلاں سورت کی تلاوت ہم نے شروع کی ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ان مسلمانوں کا درد اور دکھ اپنے دل میں رکھتے ہیں آپ بھی یہ کام کریں اور اس میسیج کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو کیا ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنا چاہیے اور اس طرح تلاوت یا درود یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ یہ دراصل عمل سے بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے اور بے عمل لوگوں کا اپنی بے عملی کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوا، آپ نے پوری زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی قرآن مجید کا یہ استعمال نہیں کیا کہ قرآن مجید پڑھیں اور دشمنوں کی جو تلواریں ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہم درود پڑھتے رہیں، آیت کریمہ کا ورد کرتے رہیں، یا قرآن مجید کی لاکھوں کروڑوں دفعہ اس مقصد کے لیے تلاوت کر لیں، جو کام عملی طور پہ کرنے کا ہے وہ باتوں سے ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ممکن تھا آپ کے لیے کرنا، آپ نے وہ کام کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ غزوہ بدر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 313 لوگ ہیں لڑنے والے، آپ انہیں لے کے گھر نہیں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کے میدان میں نکلے ہیں، 1000 کے سامنے انہیں کھڑا کیا ہے، جس کے پاس تلوار نہیں اسے لڑنے کے لیے ڈنڈا دیا ہے کہ ڈنڈا پکڑو اور دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب سب کو وہاں کھڑے کر دیا تو پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے پاس یہ لوگ تھے 313، میں انہیں تیرے راستے میں لے آیا ہوں، دشمن کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اب اگر یہ مارے گئے تو آج کے بعد اس دنیا میں تجھے پکارنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں تب جب آپ عملی طور پہ جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ کر لیں۔ آج ہمارے لیے عملی طور پہ کیا ممکن نہیں؟ تیل ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، جنگی جہاز ہمارے پاس، میزائل، اسلحہ، ایٹم، سب کچھ ہمارے پاس ہے، 57-58 اسلامی ملک ہمارے پاس ہیں، ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کی زمین، ہر قسم کی نعمتیں، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہمارے پاس ہے۔ اگر نہیں تو صرف ملی غیرت اور جذبہ جہاد نہیں ہے، اور یہ اس کا جو بدل ہے وہ صرف اور صرف دعائیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا جب تم ان کاموں میں پڑو گے اور اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا، پھر وہ ذلت تم سے تب تک ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے۔ تو ان چیزوں کا حل قرآن مجید کی تلاوت یا درود اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ کرنا یا لوگوں کو بھیجنا یا لوگوں کو یہ تلاوت کرنے پہ مجبور کرنا، یہ ان چیزوں کا حل نہیں ہے۔ ان کا حل یہ ہے کہ جس کے یہ کرنے کا کام ہے وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں۔ یہ حکومتوں کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ حکومتیں آگے بڑھیں، حکومتوں کے پاس وسائل موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، وہ آگے بڑھیں، عوام ان کے پیچھے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوں، تو پھر وہاں میدان میں جائیں، پھر لوگوں سے کہیں کہ آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے دعائیں مانگیں، پھر واقعی دعائیں کرنی چاہیے۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک یہ تلاوت، یہ دعائیں، سب کچھ صرف اپنی بے عملی کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے زائد کچھ بھی نہیں۔